الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل ایمان کا اور اہل ایمان اسلام کا، اہل ایمان اہل اسلام کا شعار سچائی اور دیانت ہے. ایمان کا اور اسلام کا لازمہ ایک ضروری حصہ سچائی ہے اور دیانت ہے. مسلمان کی پہچان اور شعار کیا ہے؟ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس میں سچائی اور دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اس میں نفاق ہے. نفاق کی علامت ہے کہ وہ جھوٹ کی عادت اسے ہو اور اس میں خیانت ہو. مسلمان کا شعار ہے سچائی. کون ہے مسلمان؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یطبع المؤمن علی الخلال كلها الا الكذب والخیانہ. ایک ایمان والی کی فطرت اس میں ہر قسم کی کمزوری کی گنجائش ہے. ایک مسلمان کی فطرت میں ہر قسم کی کمزوری کی گنجائش ہے، لیکن مسلمان کی فطرت میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، خیانت کی گنجائش نہیں. اس لیے کہ یہ گنجائش منافق میں ہے، مومن میں نہیں ہے. فرمایا یہ بزدل ہو سکتا ہے اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے، بخیل بھی ہو سکتا ہے مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے. مسلمان جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا. یہ خیانت اور یہ جھوٹ مومن کی فطرت قبول نہیں کرتی. ہاں، جب اس کی فطرت بدل جائے اور اس میں نفاق کی گندگی آ جائے پھر وہ قبول کر لے گی. تو مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی پہچان سچائی ہوا کرتی تھی، دیانت ہوا کرتی تھی. کہ مسلمانوں کا بازار ہے، یہاں دھوکہ نہیں ہوگا. یہ تجار مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے سب ہلاکت میں ہیں، سب ہلاکت میں ہیں. الا البر الا التقوی الا من اتقى وصدق. ہاں، جس نے تجارت تقوی کے ساتھ کی اور سچائی کے ساتھ کی، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے. اس کی یہ تجارت تو بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہے. تو مسلمانوں کا شعار تھا کہ یہ تجار مسلمان ہیں
جھوٹ نہیں بول سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، مجال ہے اور مسلمان ہو اور غلط بیانی سے کام لے، ملاوٹ سے کام لے، جھوٹ سے کام لے، کرپشن سے کام لے، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی کوئی جوڑ نہیں ہے، منافق کے اندر ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری عادتیں نفاق کے ساتھ آ سکتی ہیں، ایمان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اگر کسی معاشرے سے سچائی چلی جا رہی ہے، کسی بازار اور کسی سوسائٹی سے دیانت چلی جا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے وہاں نفاق آ گیا، ایمان چلا گیا، وہاں منافقت آ گئی، مسلمانی رخصت ہو گئی، مسلمانی نہیں رہی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان کہتے جھوٹ بول سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کرپشن، مسلمان ہو کے کتنا کرپشن کر رہا ہے، ارے مسلمان نہیں کرپشن کرتا بھائی، مسلمانی میں کرپشن نہیں ہو سکتی، خائن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرمان لگے لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس شخص میں امانت اور دیانت نہیں اس کا تو ایمان نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آئے، نماز پڑھے، کسی کا موبائل اٹھا کے لے جائے، چوری کر کے چلا جائے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، چپلیں اٹھا کے لے جائے۔ کوئی کہے نمازی نے چوری کی، ارے نمازی نے نہیں چوری کی بھائی، چور چور نمازی کے روپ میں آیا۔ مسلمان نہیں جھوٹا ہوا کرتا، مسلمان نہیں خائن ہوا کرتا، مسلمان نہیں کرپشن کرتا، یہ خائن نے مسلمانوں کا روپ ڈال لیا ہے، مسلمانوں کا سا نام رکھ لیا ہے، بہروپیہ ہے۔ کوئی کہہ دے چپل چوری کرنے والا نمازی، نمازی کیسے بھائی، نمازی کیسے چوری کر سکتا ہے، نمازی کیسے موبائل نکال سکتا ہے؟ چور نمازی کے روپ میں آیا۔ تو جھوٹا ہو اور مسلمان ہو، خائن اور کرپشن کرتا ہو اور مومن ہو، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے اس میں کوئی جوڑ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمانا ہے کہ مومن ہر کمزوری اس کی خصلت میں، اس کی فطرت میں آ سکتی ہے، جھوٹ نہیں آ سکتا، جھوٹ اس کی فطرت قبول نہیں کرتی، خائن نہیں ہو سکتا۔ علیکم بالصدق، سچ تم پہ لازم ہے، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ یہ صدق ایک خود بہت بڑی اچھی عادت ہے، لیکن اس میں خاصیت ہے، اس کی خاصیت ہے کہ تمہارا سارا کردار بڑا اچھا کر دے گی، تمہیں بڑی صالح بنا دے گی یہ خصلت، اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ تمہارا کردار بڑا خوبصورت کر دے گی، تمہاری پوری زندگی نیکی پہ لے آئے گی۔ یہ اس سچائی میں خاصیت ہے۔ اس لیے بچوں میں اچھائی پر ان کی زندگی کھڑی کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے سچائی کی عادت ڈالو، کہ بیٹے کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ وہ اماں سے دور ہے، ابا سے دور ہے، گھر سے باہر ہے، اور اسے پتہ ہے بولنا تو سچ ہے، تو ماں باپ سے دور بھی یہ اچھائی اسے بہت سی برائیوں سے روک دے گی، کہ بتانا پڑے گا، پوچھ لیا تو بتانا پڑے گا، سچ کہنا ہوگا، جھوٹ تو بولنا نہیں۔ تو یہ سچائی کی عادت اس کے کردار کو پوری زندگی میں اس کا کردار خوبصورت کر دیتی ہے، خوبصورت کردار بنا دیتی ہے،
اسے قابل اعتماد، صالح اور نیک بنا دیتی ہے۔ اس سچائی میں یہ خوبی ہے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے یہ خوبی ہے اس میں، اور یہی خوبی پھر اسے جنت میں لے جائے گی، جنت کا مستحق بنا دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے دور رہنا، اس لیے کہ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ اس جھوٹ میں یہ خاصیت ہے کہ آدمی بد کردار ہو جاتا ہے، بڑا سا بڑا جرم کرتا ہے اس امید سے کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، چھپا لوں گا، یوں کہہ دوں گا، یوں بول دوں گا، تو یہ فاسق فاجر بن جاتا ہے، اور یوں اسے یہ بری عادت جہنم تک لے جاتی۔ یعنی ہر بڑے جرم کی سے ہتھیار لیتا ہے، چوتھا اس کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ جب پورا معاشرہ ہی بددیانتی اور خائن پہ خیانت پہ آ جائے، ہر آدمی مصیبت میں آ جاتا ہے۔ کہ ذرائع حرام نہیں ہوتے، حلال ہوتے، آمدنی کے ذرائع حرام نہیں ہوتے، حلال ہوتے ہیں، لیکن اس بد زبانی اور اس غلط بیانی کے ذرائع اس کے حلال ہیں، پاکیزہ طیب، حلال مال کھا سکتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، لیکن بد نصیب آدمی اس جھوٹ اور بددیانتی کی بری عادت میں مبتلا ہے اور اپنے گھر میں گندگی اٹھا کے لاتا ہے، گندگی اٹھا کے لاتا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ یہ عیب عیب نہ رہا، یہ برائی برائی نہ رہی، اسے ہوشیاری سمجھتے، بہت ہوشیار ہے، بہت تیز ہے، کیا کہتے ہیں، بہت تیز ہے۔ اور کوئی آدمی سچائی اور دیانت سے کاروبار کرے، ارے میاں مارکیٹ میں کیسے رہو گے، کیسے مقابلہ کرو گے، اس لیے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولو گے بات بنے گی نہیں۔ یعنی خوبی عیب ہو گئی، اچھائی برائی ہو گئی، اور برائی گندی خصلت یہ خوبی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے مسلمانوں تمہارے اوپر سچائی فرض ہے، تمہارے اوپر سچائی لازم ہے، ہر حال میں سچ بول۔ بلکہ عبداللہ ابن عامر فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے کہا ادھر آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس بچے کو کچھ دینا بھی تھا یا ایسے ہی بلایا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے کھجور دینی تھی۔ فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم کھجور نہ دیتی اور اس کو بلاتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ یوں ہی بلاتی اور تمہارے پاس دینے کا تمہارا ارادہ نہ تھا، یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ بس اوقات ہم ان چیزوں کی اپنے گھروں میں عادت ڈال رہے ہوتے، موجود ہوں بتا دو نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے، بتا دو گھر پہ نہیں ہے، عادت ڈال رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ برائی بہت معمولی ہو گئی، یہ برائی قابل نفرت نہیں ہو گئی، نہ رہی۔ اور جب اس کی تلخی، جب اس برائی کی تلخی اور اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، پھر آوازیں آتی ہیں بہت کرپشن ہے، جب اس کی تلخی اور کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں، پھر ہم بس اوقات مجلس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں بہت کرپشن ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں
سچائی سے کام نہیں لے رہا، دیانت سے کام نہیں لے رہا، بلکہ جھوٹ اور خیانت کی حوصلہ افزائی ہے، وہ دوسری بات ہے کہ کسی کا ہاتھ بڑے حصے پہ پہنچتا ہے، وہ اس عہدے اور منصب کے لحاظ سے خیانت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور کسی کا اختیار وہاں نہیں پہنچتا اور اس کا دائرہ چھوٹا ہے، وہ اپنے دائرے میں جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ میں تو دونوں برابر ہیں، اس گندگی اور خباثت میں تو دونوں برابر ہیں، فرق یہ ہے اس کا اختیار بڑا ہے، اسے مواقع بہت ملے ہیں، وہ اچھا لوٹ سکتا ہے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ عادت پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ عادت چاہے بڑے حصے میں ہو یا چھوٹے حصے میں ہو ہے نفاق کی علامت۔ یہ شخص مسلمانی کی حقیقت سے محروم ہو گیا، ایمان کی حقیقت سے محروم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علیکم بالصدق، سچائی سے کام، ہمیشہ سچائی سے کام لو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ نہیں جا سکے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو اس غزوے میں نہیں جا سکے، لیکن وہ مومن نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے تو ان منافقین نے تو طرح طرح بہانے بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر معذرت کر لی، آپ نے درگزر بھی کر دیا۔ 3 مخلص مسلمان تھے جو واقعی ایمان والے تھے، انہوں نے آ کے صاف عرض کیا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، ہماری کوتاہی ہے، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، بس تاخیر ہو گئی۔ جو حقیقت تھی وہ بتا دی، سچ بولا۔ اللہ کی شان، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، 40 دن تک کوئی نہیں بولا۔ وہ کہنے لگے ایسا لگا کہ مدینہ کی پوری زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی، جدھر دیکھتے منہ پھیر لیتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم تھا اہلیہ نے بھی بات چیت بند کر دی۔ سچائی سے اتنی بڑی آزمائش آئی، سبحان اللہ، 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو قبول کر لیا، عذر کو قبول کر لیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پیغام بھیجا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہاری زندگی میں اس سے اچھا دن نہیں آیا جتنا آج تمہاری زندگی میں بڑھیا دن آیا کہ اللہ نے آسمان سے تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا اور قرآن کی کئی ساری آیتیں اتار دی۔ تو سچائی میں انعام ہے، انجام کے لحاظ سے سچائی میں نفع ہی نفع ہے۔ الصدق ینجی، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ سچائی میں نفع ہے تو نفع ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرا مشاہدہ دیکھ رہا ہے، بظاہر سچائی میں نقصان ہے، نقصان ہو رہا ہے، کچھ جا رہا ہے۔ سچے نبی نے کہا الصدق ینجی، سچائی میں نفع ہے۔ تو ایمان والا اپنے مشاہدے کو نہیں دیکھتا، اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی نبی کی بات پہ یقین رکھتا ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے کہ سچائی میں نفع ہے۔ والکذب یہلک، اور یہ جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اور بظاہر جھوٹ سے مال آ رہا ہے، خیانت سے مال آ رہا ہے، کرپشن سے مال آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایک مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ قسم کھا کے کہے
آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ میرے گھر میں زہر آ رہا ہے، اس لیے کہ سچے نبی نے بتایا کہ خیانت سے اور جھوٹ سے اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہماری پوری زندگی سچائی پہ کھڑی ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ سچ اور دیانت کی برکتیں اور خوبیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔